شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. حجاج کرام پر طواف افاضہ کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کرنا لازم ہے. اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. بے شک صفا اور مروہ یادگار دین خداوندی ہیں، پس جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کے درمیان آمد و رفت یعنی سعی کرے. حجاج کے لیے لازم ہے کہ وہ سعی کی ابتدا صفا سے اور اختتام مروہ پر کرے، اس لیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی کرنے کا ارادہ فرمایا تو صفا کے قریب ہوئے اور کہا کہ صفا اور مروہ دین خداوندی کے یادگاروں میں سے ہیں. پھر فرمایا کہ سعی کی ابتدا اسی سے کرو جس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی ہے. حاجی صفا پہاڑی کے اوپر چڑھے یہاں تک کہ بیت اللہ کو دیکھ لے، پھر قبلہ رخ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور حمد بیان کرے، پھر ہاتھ اٹھا کر دنیا و آخرت کی خیریں اللہ تعالیٰ سے طلب کرے. اس کے بعد حاجی صفا سے مروہ کی طرف چل کر جائے. جب ملائن اخضرین پر پہنچے تو سعی میں شدت لاتے ہوئے دوڑ کر جائے اگر اس طور پر ممکن ہو کہ لوگوں کو اذیت نہ پہنچے. یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے نہ کہ عورتوں کے لیے. جب ملائن اخضرین سے تجاوز کر جائے تو عام عادت کے مطابق چلنا شروع کر دے یہاں تک کہ مروہ پہنچے تو اس کے اوپر چڑھے اور قبلہ رخ ہو کر وہی اعمال سر انجام دے جو صفا کے اوپر سر انجام دی تھیں. پھر مروہ سے اتر کر صفا کی طرف چلے یہاں تک کہ 7 چکر پورے ہو جائیں. صفا سے مروہ کی طرف جانا ایک چکر ہے جبکہ مروہ سے صفا کی طرف لوٹنا دوسرا چکر ہے. مستحب یہ ہے کہ سعی وضو کے ساتھ کریں، اگر بغیر وضو کے سعی کریں تو پھر بھی جائز ہے. اسی طرح اگر کسی عورت کو بیت اللہ کے طواف کے بعد حیض یا نفاس ہو گیا تو اس کے لیے بھی سعی کرنا صحیح ہے. سعی کرنے والوں کے لیے مستحب ہے کہ سعی کے دوران ذکر و اذکار اور دعائیں پڑھیں. حضرت ابن عمر اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سعی کے دوران یوں دعا کرتے تھے: اے ہمارے رب، ہم پر رحم فرما اور ہماری بخشش کر، بے شک آپ کی ذات غالب آنے والی اور عزت والی ہے.